بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آج ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں، اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آج میرے دو نواسے محمد عزیر اور محمد موسیٰ میرے ساتھ بیٹھے، تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ان کا دل کیا کہ نانا جان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواسے کتنے پیارے ہوتے ہیں، تو یہ میرے پیارے نواسے آج میرے ساتھ ہیں، اور میں آپ کو واقعہ سنانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو بنے تو آپ تک پہنچے۔ ایک اللہ والے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک رومی دوست تھا اور اسلام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے وہ واقعہ بتاؤ کہ جس سے تم نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ واقعہ بتاتا نہیں تھا، بڑا اصرار کیا تو اس نے پھر وہ واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک جگہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہمارے قابو آ گیا، میں چونکہ ایک بڑا تاجر تھا تو اس میں سے 10 مزدور 10 مسلمان میرے قبضے میں آئے، میں ان کو اپنے محل میں لے گیا اور خدمت پر لگا دیا۔ میں ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کرتا تھا، بڑی سختی کرتا تھا اور ان سے سخت کام لیتا تھا، کھانے پینے کے لیے بھی انہیں بہت کم دیتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ایک غلام جو ان کی حفاظت پر مامور تھا، وہ ان میں سے ایک آدمی سے کچھ لے رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس نے آزاد کیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے جب فارغ ہوا تو پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں نے اپنے غلام کو بلایا اور میں نے کہا تم نے اس سے کیا لیا؟ اس نے کہا جی کہ یہ مجھے 1 دینار دیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، اس طرح 5 نمازوں میں مجھے یہ روزانہ 5 دینار دیتا ہے اور یہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں مانگتا، اس لیے میں اس کو اجازت دے دیتا ہوں۔ تو میں حیران تھا، میں نے کہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، پیسے تو اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو ایک سونے کا نیا سکہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے اور میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں، میں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور اس کو نماز کی اجازت دے دیتا ہوں۔ تو کہتا مجھے یقین نہ آیا کہ کیا زمین سے یہ کیسے نکال سکتا ہے 1 دینار۔ چنانچہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے بھیس بدلا، غلاموں والے کپڑے پہنے اور ان کی حفاظت والے لوگوں کو ہٹا دیا اور خود وہاں چلا گیا۔ جب وہ نماز کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں 1 دینار دوں گا تو مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا نہیں میں 1 دینار نہیں، میں تو 5 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا، 5 دینار اس نے زمین سے مٹی سے نکالے اور مجھے دے دیے۔ تو میں بڑا پریشان تھا۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو، میں تمہیں 5 دینار دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں 5 تو نہیں، میں تو لوں گا 10 دینار۔ اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں۔ اس نے نماز پڑھی اور 10 دینار زمین سے نکال کر مجھے دے دیے۔ پھر اگلی نماز میں نے اور بڑھا دیے، پھر اگلی نماز آئی تو میں نے 20 دینار کر دیے، اس نے مجھے 20 دینار بھی دے دیے۔ اب یہ بڑی حیرانی والی بات تھی، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ تو اللہ والا ہے اور میں تیرے ساتھ سختی کرتا رہا ہوں، میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، تو تجھے میں اب آزاد کرتا ہوں، یہ تیری مرضی ہے، تو میرے محل میں رہنا چاہے تو عزت و احترام کے ساتھ رہ سکتا ہے، اگر تو اپنے گھر جانا چاہے تو میری طرف سے اس کی بھی اجازت ہے، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس شخص نے اپنے گھر جانا پسند کیا تو میں نے 10 غلام اس کے ساتھ کیے اور اس آدمی کے ساتھ میں نے ایک نشانی بھی طے کر لی کہ جب یہ تمہیں گھر میں پہنچا دیں گے تو تم وہ رکا وہ نشانی ان کو دے دینا، اور یہ واپس آئیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا تو اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔
تو میرے گھر سے ان کے گھر کا فاصلہ 5 دن کی مسافت پر تھا۔ چنانچہ میں نے ان کو بھیج دیا، لیکن 5ویں دن وہ میرے غلام جو ہیں وہ میرے پاس پہنچ گئے۔ میں بڑا حیران تھا کہ 5 دن کا فاصلہ تھا، 5 دن جانے میں، 5 دن آنے میں، تو یہ 5 دن میں ہی میرے پاس واپس پہنچ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ ان کے پاس وہ نشانی بھی موجود تھی، وہ رکا بھی موجود تھا جو میں نے طے کیا تھا کہ جب تم گھر پہنچ جاؤ تو ان کو دے دینا۔ تو میں بہت حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم نے یہ فاصلہ کیسے طے کیا اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم بغیر کسی مشقت کے اچانک اس کے گھر پہنچ گئے، فوراً اس کے گھر پہنچ گئے، راستے میں ہمیں کوئی وقت ہی نہیں لگا، اور واپسی پہ چونکہ وہ 5 دن کا فاصلہ تھا تو 5 دن میں ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہی ایک واقعہ، تو یہ میرے لیے بڑی حیرانی والی بات تھی۔ میں نے جان لیا کہ واقعتاً وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور اس نے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا جب میں نے اس کو آزاد کیا تو اس نے جاتے ہوئے یہ میرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ 5 دن جاتے ہوئے تو ایک لمحہ لگا ہے اور واپسی پہ میرے غلاموں کو 5 دن لگے ہیں، تو میں نے جان لیا کہ وہ بندہ سچا ہے۔ میں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا تاکہ میں آسانی کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکوں۔ یوں میں نے اسلام قبول کیا، اور اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ وہ بندہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ ذریعہ اپنایا کہ غلام کو 1 دینار دے کر وہ نماز پڑھ لیتا تھا۔ اس کو نماز کا شوق تھا تو اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست فرما دیا۔ ہمیں بھی اگر شوق ہو نماز پڑھنے کا تو کوئی کام ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی معاملہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی مصروفیت ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ صرف یہ ہے کہ ہماری نیت ہو نماز پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔